آج ہم سب ایک تاریخ ساز جدوجہد سے گزر رہے ہیں اور پاکستان جسے ایک نظریے اور ایک ٹھوس نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، 73 سال گزرنے کے باوجود قائد اعظم کی منزل کا متلاشی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم 73 سالوں میں اپنی منزل تلاش ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے کس راہ پہ جانا ہے، کس راستے پہ جانا ہے، اس کا ابھی تعین ہم نہیں کر سکے۔ اور کتنے سال گزر گئے ہیں؟ 73 ایئرس، 73 سال، آدھی سینچری سے بھی زیادہ، پونی سینچری گزر چکی ہے۔ ہمیں اپنی ڈگر کا، اپنی منزل کا، اپنے راستے کا ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آج مارس پر دنیا پہنچ گئی ہے، مریخ پر پہنچ گئی ہے۔ چاند تو کب کا چاند پہ پہنچ چکی تھی آپ جانتے ہیں، لیکن اب تو مریخ پہ پہنچ گئی ہے۔ اور ہم اس دنیا میں، اپنے ملک میں، ملک پاکستان میں اپنا راستہ تلاش نہیں کر سکے۔ وہ ممالک جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے اور جو ہم سے بہت پیچھے تھے، آج ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ان کے ملک میں ووٹ کا احترام کیا جاتا ہے، ووٹ کو عزت ملتی ہے، ان کو آئین اور قانون اور دستور کے مطابق چلایا جاتا ہے، اور کسی قانون کے تحت چلتے ہیں وہ ملک۔ وہاں عدالتیں انصاف کرتی ہیں، انصاف بکتا نہیں ہے۔ وہاں کی فوج اور وہاں کے جرنیل شب خون نہیں مارتے، وہاں کے جرنیل امریکہ میں جونز نہیں جا کے بناتے۔ وہاں کے جرنیل جو ہیں وہ آئین کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے ملک کی رکھوالی کرتے ہیں، اپنے آئین قانون کا احترام کرتے ہیں، اپنی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، اپنے سیاستدانوں کا احترام کرتے ہیں، پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں، رول آف لا کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ آئین اور قانون کی بار بار دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ووٹ چوری ہوتا ہے، الیکشن مسلم لیگ نون جیتتی ہے، لیکن بٹھا دیا جاتا ہے ایک سلیکٹڈ کو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دن بدن معاشی بدحالی کی دلدل میں اور پھنستے چلے جا رہے ہیں اور دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب بھی پاکستان کے اندر کسی جمہوری حکومت نے ترقی کی راہ پہ ملک کو ڈالا تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی۔ کیوں بھائی، کیوں آپ کو پاکستان اچھا نہیں لگتا؟ ایک ترقی کرتا ہوا پاکستان آپ کو برداشت نہیں ہے؟ کیوں اس کے خلاف سازشیں کرنی شروع ہو جاتی ہیں؟ بھائی اس کھیل نے خدا کا خوف کرو، اس کھیل نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ سب کچھ جو ہے یہ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں بھئی نوجوانوں، آپ جانتے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب اس بات کے شاہد ہیں کہ جب ہم نے 2013 میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالی
تو پاکستان کی کیا حالت تھی؟ 18 سے 20 گھنٹوں کی یومیہ لوڈ شیڈنگ نے پاکستان کے نظام کو اور معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ بولو آپ اس بات کے گواہ ہو یا نہیں؟ بولو اس بات کے آپ گواہ ہیں یا نہیں؟ تھی پاکستان میں 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ یا نہیں تھی؟ اور پاکستان کے اندر دہشت گردی زوروں پر تھی، ہم دھماکے ہوتے تھے، روز روز بے حساب لوگ مرتے تھے اور ہلاک ہو جاتے تھے، اور پاکستان دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیا جا چکا تھا۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کو دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دے دیا گیا تھا، اور پاکستان کی معیشت کا پہیہ مفلوج تھا، اور ترقی کی شرح بہت کم تھی، اور مہنگائی بھی بہت تھی، اور پاکستان کے اندر اتنی اس وقت بیزاری کی کیفیت تھی، لیکن آپ کی حکومت نے، نواز شریف نے حالات کا رونا نہیں رویا، اور نہ پچھلی حکومت پر الزامات کی سیاست کی۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو، بلکہ سارے مسائل کو بشمول بجلی، گیس، ان سب مسائل کو حل کرنے پہ زور دیا، اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دن رات محنت کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 3-4 برسوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی، سستی ترین بجلی ہم نے پیدا کی، اور ملک سے لوڈ شیڈنگ کی لعنت کو ختم کیا، اور ملک کے اندر بدامنی، دہشت گردی کو ختم کیا، ملک میں امن بحال کیا، کراچی سمیت، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے بجٹ کا آغاز کیا، ترقیاتی منصوبوں کا جال پھیلا دیا، 2000 کلومیٹر کی نئی موٹر ویز بنائی۔ ایک طرف بجلی آ رہی ہے، ایک طرف گیس آ رہی ہے، ایک طرف مہنگائی ختم ہو رہی ہے، ایک طرف پاکستان میں پیٹرول سستا کیا جا رہا ہے، آٹا سستا، چینی سستی، دالیں سستی، روٹی سستی، دوائیاں سستی، مفت علاج، سبزیاں سستی، اور دوسری طرف موٹر ویز بن رہی ہیں، دوسری طرف پاکستان ایٹمی قوت بن رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر معاشی ترقی کی رفتار دگنی تگنی شروع ہو گئی۔ یہاں پہ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی ہے، 1 کروڑ، اور یہاں پر پہلی والی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، لوگوں کی روزگار ہی نہیں ملتا، آئے دن نئے نئے پلاٹ اپنے لیے الاٹ کر لیتے ہیں۔ یہ زمین، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، پاکستان کی سرزمین، یہ اگر کسی کی جاگیر ہے تو آپ کی ہے، 22 کروڑ عوام کی ہے۔